بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور کچھ خبریں ہیں لندن سے۔ اس وقت پاکستان کی تقدیر کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں یا پھر ہو رہے ہیں راولپنڈی میں۔ ان دو شہروں میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی پوری حکومت اس وقت لندن میں موجود ہے اور فیصلے لندن میں کیے جا رہے ہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ پاکستان کا ڈیفیکٹو کیپٹل اس وقت لندن ہے۔ ڈیجورے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اسلام آباد ہے، لیکن ڈیفیکٹو کیپٹل جو ہے وہ لندن میں ہے، اور لندن میں ہی پاکستان کے بارے میں اہم ترین فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ۔ پچھلی ویڈیو سن لیجئے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اور بہت ہی جلد اور کوئکلی فیصلے کیے گئے، اور پھر فیصلے کر کے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تبدیل نہیں ہوں گے اور اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ آپشن 1، آپشن 2، آپشن 3 سب کے سب میں نے آپ کو بتا دیے لاسٹ ویڈیو میں، وہ ضرور سن لیجئے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ان کو کس نے کال کی، کیا بتایا گیا، کیا میسج کنوے کیا گیا؟ ان کے شرم الشیخ مصر سے واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اسلام آباد میں، بلکہ وہیں پہ ان کو میسج دیا گیا اور وہیں سے وہ لندن پہنچے۔ اور پھر لندن میں طویل ترین نشست کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے اور میڈیا سے میڈیا انتظار کر رہا تھا، تو میڈیا کو انہوں نے پاکستان کے سیمی فائنل جیتنے کی مبارکباد دی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فائنل میچ بھی جتوا دے۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ فیملی کے ممبرز اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ دینی ہے، نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، اور عمران خان صاحب دھرنے کو مؤخر اس لیے کیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ 2-4 دن آپ انتظار کر لیں، ہمیں آخری کوشش کرنے دیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے منگل کا جو لانگ مارچ سٹارٹ کرنا تھا وزیر آباد سے، وہ انہوں نے جمعرات تک مؤخر کر دیا، یعنی آج دوبارہ شروع کیا جائے گا اور وہ اپنا سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، اور آج شام وہ تقریر کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اور انہوں نے میسج بھی دے دیا ہے اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں، ٹویٹ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کہ وہ لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے خلاف جو قتل کی سازش تیار کی گئی اس کے بارے میں وہ بہت ساری معلومات رکھتے ہیں، اور اجلاس کہاں ہوا، کون کون سے لوگ تھے، اور انہوں نے ایک اور نام بھی لینے کا کہہ دیا ہے کہ میں اگلا نام بھی لے دوں گا کہ اس میٹنگ میں وہ کون سے دوسرے افسر تھے جس میٹنگ میں بقول عمران خان صاحب کے ان کے قتل کی سازش تیار کی گئی۔ پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب میں خواہ بلٹ پروف کنٹینر میں چلا جاؤں یا کسی بھی طریقے سے چلا جاؤں، کیونکہ جو مجھے مارنے والے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کے لیے بلٹ پروف کنٹینر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آرمی چیف کسی کو بھی لگایا جائے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ آرمی چیف کو لگایا جائے، میرٹ پہ لگایا جائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب وہ ایک قدم اس معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں، فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، اور یہ فلیکسیبلٹی اچھی چیز ہے، کیونکہ اس وقت نئے آرمی چیف کا آنا بہت ہی ضروری ہے، صرف سیاسی حوالے سے نہیں بلکہ صرف اور صرف افواج پاکستان کے حوالے سے، مسلح افواج کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے، اور قومی مفادات کے حوالے سے، اور پاکستان کے لیے نئے آرمی چیف کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ لوگ پش کر رہے ہیں جناب باجوہ صاحب کو، پش کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ سمری کیوں نہیں آ رہی یہ بھی الگ بات ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمری کیوں نہیں آ رہی، اور سمری میں کون کون سے نام اور کیسے کیسے ہوں گے۔ ایک فارمولہ تیار کر لیا گیا ہے، اس فارمولے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ جناب باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ دیر تو رک جاؤ، اس بات کے بہانے اپنے چکر میں ہے، وہ اپنے مفادات کے چکر میں ہے، کیونکہ جناب باجوہ صاحب کا رہنا ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کو کور ملا ہوا ہے، اور
وہ خوفزدہ ہیں، وہ اندر سے خوفزدہ ہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو پتہ نہیں آنے والا ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہم نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، تو جنرل صاحب جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو سمری کیوں نہیں بھیج رہے؟ سمری بھیج دینی چاہیے۔ یہ بہت سارے، اب انہوں نے الوداعی، کل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، الوداعی جو فیئر ویلز ہیں وہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور پشاور کور گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے رکنے کا امکان 0% ہے، 0% ان کے رکنے کا امکان، انہوں نے ہر حال میں جانا ہی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے اور صحیح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب اپنے کیریئر کا اہم ترین اور مشکل فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کو تاریخ میں ہیرو بھی بنا سکتا ہے اور پھر دوبارہ سے زیرو بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد انہی کے ماؤتھ پیس نواز شریف صاحب کے ارد گرد سجے کھبے بیٹھ کے، رائٹ لیفٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کان میں کہ ہماری بقا اسی میں ہے کہ جناب ایکسٹینشن دے دیں، یہ کنٹینیو کریں اور اس سے ہم بچ جائیں گے، الیکشن بھی نہیں کروانے پڑیں گے۔ یہ ان کے کانوں میں کہا جا رہا ہے، ان کے کانوں میں بھرا جا رہا ہے۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی 2-4% آپ کہہ لیں چانس ہے، اس سے زیادہ کا چانس نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ویسے تو پاکستان اس وقت پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے، اور مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مذاق ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ سفارتی حلقوں میں۔ ایک پورے کا مورا سفارت خانوں میں چلے جائیں، ایک مذاق بنا ہوا ہے، جوک، جملے کیسے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آرمی چیف آتا ہے جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں کے آرمی چیف کا نام پوچھنا شروع کر دیں، امرتسر سے شروع ہو گئے، اگر آپ واگا بارڈر بائی روڈ جاتے ہیں تو اٹاری سے شروع ہو جائیں، دلی تک چلے جائیں، دلی سے بنگلور تک چلے جائیں، بنگلور سے آگے پھر بنگال تک چلے جائیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی چند لوگ ہی ہوں گے شہری جو آپ کو بتا سکیں گے کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے۔ برطانیہ میں آپ پوچھ لیں لوگوں سے، نہیں پتہ ہوگا، امریکہ میں پوچھ لیں، نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ۔ لیکن پاکستان میں اس وقت، اور پاکستان سے باہر تو ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب ہوگا۔ تو بہرحال اب جی یہ کافی ٹسل چل رہی تھی، آرمی چیف کسے ہونا چاہیے، ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن دے دیں، مارچ تک کنٹینیو کریں، مارچ میں پھر آگے جو ہے سعودی عرب میں اپائنٹمنٹ ہو جائے، جنرل راحیل شریف صاحب کو ریپلیس کر دیا جائے۔ جنرل راحیل شریف صاحب جب گئے تھے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے وہ لے کے گئے، اور عزت سے انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اور آگے ادھر بھی سعودی عرب میں بھی ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور ایک اہم ذمہ داری ملی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب جب آتے تھے، آفیشیل وزٹ پہ بھی آتے تھے، تو ان کی کوریج کوئی نہیں کرتا تھا، آئی ایس پی آر سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا ان سے کیا تعلق۔ تو یہ سچویشن تھی۔ تو پھر جب وہ آئے اور ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی، آفیشیل میٹنگ ہوئی، کیونکہ وہ ضروری تھی آرمی چیف سے، تو وہ بھی بامر مجبوری جاری کی گئی۔ تو اب اسی پوسٹ پہ جانے کے لیے بہت زیادہ اس میں ہے جی کہ وہاں پہ چلا جائے، بہت اچھی پوسٹ ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت موجود ہے۔ تو آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ اب وایا میڈیا کیا نکالا جا رہا ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 3 4 5 لوگوں کے نام آتے تھے میکسیمم، یا 3 کا پینل آتا تھا، 4 آ جاتے تھے یا 5 آ جاتے تھے، ان میں سے ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگا دیا جاتا تھا، دوسرے کو آرمی چیف لگا دیا جاتا تھا، اور اس پورے پینل میں، اور کسی کو سپرسیڈ کرنا ہوتا تھا ہو جاتا تھا۔ یہ پریکٹس اب تک چل رہی ہے، لیکن اب نیا فارمولا تیار کیا گیا ہے کہ 3 نام بھیجے جائیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے، یعنی کہ 3 کا پینل بھیجا جائے ایک، اور 3 کا پینل بھیجا جائے الگ، 6 بھیجے جائیں ٹوٹل، 3 کی سمری الگ، 3 کی سمری الگ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے نام کا پینل الگ،
وہ سمری الگ آئے گی اور آرمی چیف کی سمری الگ آئے گی۔ اب اس 3 میں کیا کرنا ہے جی، جو 3 سینئر موسٹ کور کمانڈرز ہیں ان کو آپ ڈال دیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے، یعنی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نمبر 1 وہ، ان کا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد لودھی، دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، تیسرا نام۔ ان تینوں کے نام بھیج دیے جائیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے یہ پینل ہے، ان میں سے آپ ایک انتخاب کر لیں، پرائم منسٹر کو کہا جائے۔ دوسرا پینل بھیجا جائے، اس میں آرمی چیف کے لیے 3 نام دے دیے جائیں۔ اس میں جو نام ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان، ان کا نمبر ہے جی 4، لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا 4 نمبر ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کو ڈراپ کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نام ڈال دیا جائے، یعنی کہ اگلا نمبر، اور پھر تیسرا نمبر اس میں ڈال دیا جائے نام لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا، DGISI جو ہے اس وقت۔ تو ان تینوں کے نام یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان NDU، لیفٹیننٹ جنرل عامر کور کمانڈر گوجرانوالا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI، ان تینوں کے نام کی ایک پینل ایک سمری بھیجی جائے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے۔ تو یہ بھیج دیے جائیں اور یہ کروا دیے جائیں تاکہ ایک نام اوپر 3 والوں میں سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہ آئے جنرل عاصم، جنرل صاحب اور جنرل اظہر عباس میں سے ایک، اور ان تینوں میں سے جنرل نعمان، جنرل عامر اور جنرل ندیم انجم ان میں سے ایک آرمی چیف آ جائے۔ یہ بھیجا جا رہا ہے جی۔ اب اس فارمولے پہ نواز شریف صاحب اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہے اب اصل بات۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور طریقہ، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو، نواز شریف صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو آپ ایکسٹینشن دے دیں مارچ تک، اور اسی دوران کوئی نواز شریف صاحب جو ہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں ایک کور کمانڈر کو، اور انہیں ابھی سے ہی 4 سٹار بنا دیا جائے، لیکن وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ دے دیا جائے، سٹار ابھی لگا دیے جائیں، اور وہ مارچ میں جنرل باجوہ صاحب الیکشن کے بعد، یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد جنرل باجوہ صاحب جیسے ہی فارغ ہوں تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور جنرل باجوہ صاحب مارچ میں چلے جائیں سعودی عرب، جنرل راحیل شریف صاحب کی جگہ لے لیں۔ تو یہ سارے خبریں ہیں جی، یہ فارمولاز طے کیے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ بہرحال یہ ہونا ہے، اسی ہفتے ہی ہونا ہے، یعنی کہ کچھ طے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمری موو ہوگی 18 کے بعد، 18-20 کے بعد، اور ہو سکتا ہے سمری موو ہو جناب وزٹ کے بعد، MBS کے وزٹ کے بعد، کیونکہ 18 تاریخ کو شاید کچھ کور کمانڈر یعنی کہ 3 سٹار نے ریٹائر ہونا ہے، ان کو ذرا ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر کے پھر یہ کام کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔